يبلغ مدحته القائلون ولا يحصينا ماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا عجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر رياح رحمته وبدد بالصخور ميدان عرضه الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين السيد العربي المقي المدني القرشي التهامي المصطفى الأمجد محمود الأحمد عاني عبد القاسم محمد بن عبد الله صلوات الله وعلى وصيه ووزيره أمير المؤمنين يعصوب الدين علي بن أبي طالب وأولاده المقسومين وصحبه المنتجبين لعنة الله على أعدائهم أجمعين الآن إلى قيام يوم الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة صلوات الله. شکر خدا قبض میں عزائے تو آمدی. میرا دل چاہ رہا ہے آج کیونکہ اہل شنو بیٹھے ہیں تو میں کچھ دو جملے مولا کی بارگاہ پیش کر کے پھر انشاءاللہ آپ شروع کریں گے. شکر خدا قبض میں عزائے تو آمدی یا ایھا الغریب برائے تو آمدی یا ایھا الغریب برائے تو آمدی تو میرے سیم فاطمہ خوشحالی شبے تو میرے سیم فاطمہ خوشحالی نبی کے نواسے کے غیرت مند شیعوں اور پیغمبر اکرم کے باصفا باوفا گھرانے کو خراج پیش کرنے والے شیعہ سنی بھائیوں، ایام ازاں کی 11 سے 12 محرم 13ویں شب ہو گئی ہے. یہ نشستیں 1445 ہجری کی جاری ہیں اور آپ نے بھرپور انداز سے مولا کو قصہ پیش کیا ہے. اس کا غم آپ نے پیش کیا ہے جس کا غم منانے پہ 1400 سال میں کئی صدیوں تک پابند ہے. کئی صدیوں تک حسین کا ذکر کرنا ایک ایسا کارنامہ تھا کہ بڑے بڑے
بادشاہوں کی سلطنتیں صرف لفظ یا حسین سے جڑ جاتی ہیں. توجہ ہے آپ کی؟ زیادہ اردو زبان میں سارے سمجھتے ہیں میرے بھائی. بس مولا کا ذکر ہے، اس طرح میرے ساتھ بولیے گا. چند جملے ہیں پھر انشاءاللہ مصائب جیسے ہی میرا بھائی کہہ دے گا. امام حسین وہ ہستی ہے جسے پیغمبر نے، میں نے حدیث کا نامہ کلام میں پڑھی، شیعہ سنی کتابوں میں موجود ہے. پیغمبر نے کہا ان الحسین، بے شک میرا نواسا حسین، میرا پیارا حسین، میری گود میں بیٹھا ہوا حسین. توجہ کرنا، حسین کو تعارف کرانے کے لیے 1,34,000 نبیوں کے سردار نے پہلے اپنی گود میں بٹھایا. توجہ کرنا، بولتے آنا، پہلے گود میں بٹھایا، پیار کیا، ماتھا چوما، ہونٹ چومے، ہاتھ چومے. بتا رہے ہیں پیغمبر میں کوئی اہم بات کرنے والا ہوں، میں کس کا تعارف کرانے والا ہوں جس کی منزلت کچھ اور نہیں ہے، دو جگ کے سلطان کی گود میں ہے، جسے کل تک تم نبی کے دوش پر دیکھ رہے تھے. پیغمبر نے کہا دیکھو یہ حسین، کوئی اور حسین نہیں. کل کو تم کسی کا نام حسین رکھ لو، علی رکھ لو، حسن رکھ لو. نام رکھنے سے، توجہ کیجیے گا، نام رکھنے سے کوئی علی نہیں بن جاتا، نام رکھنے سے کوئی حسین نہیں بن جاتا، کردار پیش کرنا پڑتا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں علی کی محبت کا دعویٰ کرنا تو بڑا آسان ہے، اس کے لیے تشیع کو کردار پیش کرنا پڑے. اور الحمدللہ 1400 سال سے آپ کا اور اس قوم کا کردار روز روشن کی طرح ہے. مشکل ہے حسینیت کو سینے میں لے کر چلنا، مشکل ہے حسینیت کو ذہنوں میں لے کر چلنا، لیکن ناممکن نہیں ہے. حسین نے وہ سجایا جہان مٹی کا، یقین سے بھی ہے اونچا گمان مٹی کا. اور تیرے رسول کی زوجہ تھی ام سلمہ بھی، جسے رہا ہے مسلسل دھیان مٹی کا. امام نے اپنا خون کربلا کی خاک پہ گرا کر ثابت کیا اگر دنیا میں اس وقت کوئی معزز اور محترم ہے تو وہ حسین ابن علی. مجھ سے اونچا گھرانہ کسی کا نہیں، مجھ سے اونچا نانا کسی کا نہیں، میرے جیسی ماں کسی کی نہیں، میرے جیسا بابا کسی کا نہیں، مگر جب خدا کے دین کو ضرورت ہے تو حسین اپنی شہرت کا خون گرا ہے اور گرا کربلا کی خاک میں. آپ نے چونکہ اب معلومات عام ہوتی جا رہی ہے، آپ دیکھیں بزرگ علماء کتابوں سے مقاتل سے پڑھتے تھے اور تاریخی کتابوں کو جوڑ جوڑ کر ہمارے سامنے پیش کرتے تھے. اب علم کا، معلومات کا دور ایسا آ گیا ہے کہ آپ کو تمام تر چیزیں کسی بھی الیکٹرانک ڈیوائس میں مل سکتی ہیں اور آپ گوگل کر سکتے ہیں مولا حسین مکہ سے کب چلے، مدینہ سے کب چلے، مکہ سے کب چلے، مکہ سے کربلا تک کتنی منزلیں ہیں، اور حسین مظلوم کا ہدف کیا تھا، حسین نے کس مقام پر کیا گفتگو کی. توجہ کیجیے گا، آپ کی خدمت میں میں ایک طالب علمانہ عرائض آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. امام حسین نے کہیں پر بھی اقتدار کے حصول کے لیے سفر نہیں کیا، واضح کیا اپنا پیغام لِإِصْلَاحِ امت جدی، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں. اور روک روک کر بتاتے گئے کہ سنو، دیکھو مجھے تخت و تاج کی لالچ نہیں ہے، مگر یہ وہ دین نہیں ہے جسے یزید ترویج دے رہا ہے. بنو امیہ کے پائے
سال ہوئے ہیں کچھ زیادہ امام حسین کی شہادت کو، لیکن دنیا میں ماہر اسناد کہتے ہیں جتنی تیزی سے ان دو بچوں کی نسل میں فروغ پایا ہے اتنا دنیا میں کوئی شجرہ نہیں پھیلا۔ 7 بڑے اعظموں میں سے 6 بڑے اعظموں پر جہاں انسانی زندگی پائی جاتی ہے، جا کر پوچھ لو کہیں نہ کہیں سید ملے گا تمہیں، سادات نظر آئیں گے، اور دیکھو تمہاری محفلوں میں ان سیدوں کی موجودگی جواب ہے، دلیل ہے۔ جس نے کہا تھا میں نے حسین کو کربلا کی خاک میں ختم کر دیا ہے، حسین 1400 سال بعد بھی بتا رہا ہے میرا سجدہ تو زندہ ہے، یزید کی اولاد نہیں مل رہی ہے۔ بس ایک برادر نے آج صبح میسج بھی کیا کہ اس پہ گفتگو کرے، میں اپنی طالب علمانہ گفتگو کر دیتا ہوں۔ کچھ بھائیوں نے کہا یہ اتفاق و اتحاد شیعہ سنی تو ہمارے بھائی 10 دنوں میں اور پورا سال ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور الحمدللہ آغا جی کے ساتھ کومک کرتے ہیں، پورے پشاور میں پریشانی ہو گئی، اتنی صدمے لگائی گئی، اتنا پانی پلایا گیا، اتنی نیاز اور لنگر امام حسین کے نام پہ ہوئی ہے، حسین کے نانا کے نام پہ ہوئی ہے، حسین کے 72 شہیدوں کے نام پہ ہوئی ہے، بس سوشل میڈیا پہ کمپلین کی گئی ہے ان کو کھانا مت کھلاؤ، ان کے قریب مت جاؤ، ان کی مجلس نہ سنو، ان کے راستے میں سبیلے مت لگاؤ۔ توجہ ہے آپ؟ اور ایک بھائی اتنا آگے بڑھ گیا کہ اس نے کل ایک عجیب جملہ لکھ دیا جس سے عزت افزائی مل رہی ہے، لیکن میں بھی چاہتا ہوں کہ ممبر سے بھی کچھ حصہ ہو۔ کہنے لگا عجیب شیعہ ہیں، عجیب سنی ہیں، مولا حسین کا ذکر کرتے ہیں، ہر 2 منٹ بعد راستے میں ایک ٹھنڈی پانی کی سبیل ملتی ہے، پانی بھی پی رہے ہیں، نیازیں بھی کر رہے ہیں، حسین کو بھی یاد کر رہے ہیں۔ مزہ تو جب آئے ان تمام لوگوں کو دیکھیں یاد کی اس نے کیا تو کیا کیا، تھر کے صحرا میں جمع کر دیا گیا۔ توجہ کیجیے گا، تھوڑا بولیے گا میرے ساتھ، تھر کے صحرا میں جمع کر دیا جائے، ان کو 3 دن بھوکا اور پیاسا رکھا جائے، توجہ کرنا، ان کو کھانا نہ دیا جائے، ان کے لیے سبیلیں نہ لگائی جائیں، ان کے سروں پر خیمے نہ لگائے جائیں، تب دیکھیں گے یہ کیسے حسین کو یاد کرتے ہیں۔ میں نے عرض کی ماشاءاللہ 1400 سال گزر گئے لیکن یزیدیت کی سوچ نہیں بدلی، اپنے باپ کی طرح بھوکا رکھنے کا بھی ارادہ ہے، پیاسا رکھنے کا بھی ارادہ ہے۔ بولتے آئیے گا، آپ چاہتے ہیں، آج بھی آپ چاہتے ہیں کہ حسینیت کو کسی صحرا میں بند کر دیا جائے اور نہ پانی دیا جائے نہ کھانا دیا جائے۔ ہم نے کچھ دوستوں سے صبح مشورہ کیا، بھائیوں سے، نوجوانوں سے، بزرگوں سے نہیں، بزرگ تو ہمیشہ امن محبت کی تلقین کرتے ہیں، ماشاءاللہ ہمارے افتخار ہے۔ سنیے گا، اگر ایسا موقع پیش آ جائے حسین کا ذکر ایک مقام پہ آپ کو چھوڑنا ہو، توجہ کرنا نوجوانوں آپ کے لیے، ایک طرف آپ نے حسین کا ذکر چھوڑنا ہے، دوسری طرف ان کا بنایا ہوا سر کا صحرا ہے، توجہ کرو، اور تمہیں کہا جائے ماتم یہ حسین چھوڑ دو ورنہ بھوکا اور پیاسا رہنا پڑے گا، ورنہ تپتی دھوپ میں رہنا پڑے گا، ورنہ یہ مسائل، یہ تکلیفیں برداشت کرنی پڑے گی، کیا آپ حسین مظلوم کو چھوڑ دیں؟ انشاءاللہ نہیں چھوڑیں گے، خدا ہمیں قائم رکھے گا۔ بس سوال یہ ہے، ہماری ساری قوم تیار ہے، ہم اس صحرا میں جانے کو بھی تیار ہے، ہم 3 دن کیا حسین کے نام پہ جب تک جان ہے بھوکے اور پیاسے رہنے کے لیے تیار ہے، مگر کربلا کا میدان تب سجے گا حسینی تو موجود ہو، یزیدی لشکر بھی موجود ہو۔
اللہ بصحرا نوش. حسین نے عجیب کام کیا ہے، اپنے خون سے کربلا کی خاک پر، نینوا کی خاک پر، ماریہ کی خاک پر لا الہ کا نقشہ کھینچا. اور کیسا کھینچا ہے کہ شام میں پریشان ایک شخص جو کہتا تھا مجھے حسین کی بیعت چاہیے، بیعت نہیں تو حسین کا سر چاہیے. اور کیا ایک بزرگ شاعر نے لکھا، جھکانا چاہا تھا جس سر کو شام والوں نے، شکست دیکھی ہے خود ہی بلند کر کے چلے گا. یہ وہ 11 محرم ہے، 12 محرم ہے جب وہ سر بلند ہو کے چلا. اب جو ہے آپ بس یہ ذکر اس لیے بات ہے کیونکہ اس ذکر میں برکت، کیونکہ یہ اس کا ذکر ہے جو خدا کی مرضی کے بغیر کبھی بولا ہی نہیں. یہ جملہ میرے ممتاز بھائی کے لیے خدا ان کو صحت عطا فرمائے، اور جتنے بھی بمبلاس کے زخمی ہیں خدا ان کو صحت و زندگی عطا فرمائے. مولا حسین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس کے بارے میں فرمان کی شان ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اور میرا حبیب تب تک کلام نہیں کرتا جب تک پروردگار کا حکم نہ ہو. جو ہے بس نبی کی گود ہے، مسجد نبوی ہے. سنے گے بس ایک حدیث آپ کے حوالے کر دی اور مسائل شروع کر دی. مسجد نبوی ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں، پیغمبر کے سامنے فاتح خیبر موجود ہے، علی المرتضیٰ موجود ہے. مولا تشریف فرما ہے ایک تیسری ہستی بھی اس محفل میں موجود ہے، اور وہ تیسری ہستی کوئی اور نہیں، پیغمبر کی گود میں تشریف فرما. نام ہے حسین ابن علی. مولا حسین نے نانا سے لاڈ کیا. نانا جان، شیعہ سنی کتابوں میں واقعہ ملتا ہے، ہمارے علماء پڑھتے ہیں. نانا جان اگر اجازت ہو تو ایک سوال کروں آپ سے. نور جگر سوال کیجئے حسین، نانا مشتاق و منتظر. فرمایا نانا جان بابا بھی تشریف فرما ہے، بتائیے تو صحیح ہم دونوں میں یعنی بابا علی میں اور مجھ حسین میں خدا کے نزدیک افضل کون ہے؟ توجہ کر لیا بسم اللہ. بڑا عجیب سوال کرنے والا، سوال سننے والے ہیں مدینۃ العلم. سوال کیا جا رہا ہے باب العلم کے بارے میں، سوال کر رہا ہے دونوں کا وارث. اور حسین کہہ رہے ہیں نانا جان بتائیے تو صحیح، آپ کا سنا ہوا واقعہ ہوتا بس مجلس میں دعا لینے کے لیے. نانا جان بتائیے گا تو صحیح ہم دونوں میں افضل کون ہے؟ بس ابھی نانا کے ہونٹ ہلنے ہی تھے کہ نانا کے وسیع کے ہونٹ ہلے. امیر المومنین نے کہا آقا اجازت ہو تو میں برخوردار کی بات کا جواب دوں. کہا نور نظر حسین میں افضل ہوں، میں آپ کا بابا ہوں. کہا نہیں بابا جان ایسے تو نہیں، آپ اپنی فضیلت بتائیے، میں اپنی فضیلت بتاؤں گا. یہ مشتاق، یہ تقابل، یہ طرز تخاطب آپ کو آل محمد کے بغیر کہیں نہیں ملے گا، ہو ہی نہیں سکتا. بابا جان دونوں میں جو افضل ہے خدا نے جسے فضیلتیں دی ہیں وہ افضل ہوگا. آپ اپنی فضیلت بتائیے. مولا علی نے فرمایا میری جان کے ٹکڑے حسین اپنی فضیلتیں بیان فرمائیے. نبی کی گود میں بیٹھے ہوئے حسین نے تہذیب خانداری بتاتے ہوئے کیا کیا ہے؟ کہا بے شک میں نبی کی گود میں بیٹھا ہوں، بے شک میں آپ کا بیٹا ہوں، بے شک میں نبی کا نواسا ہوں، مگر کلام کرنے میں باپ سے سبقت نہیں لے سکتا. آپ کدھر ہیں؟ آپ پہلے کلام کریں گے، میں بیٹا ہوں، میں بعد میں کلام کروں گا. الغرض مولا علی نے کہا درست حسین
امیر المؤمنین وارث علم لدنی، وارث سلونی قبل ان تفکرونی۔ اب علی کے ہونٹ لے اور مولا علی نے کہا حسین میں پیغمبر کا بچپن سے ساتھی ہوں، میں وہ ہوں جس نے دنیا میں آتے ہی سب سے پہلے نبی کا چہرہ دیکھا، سب سے پہلی غذا نبی کی زبان چھوسی ہے، بولتے آنا۔ میں وہ ہوں جو دعوت ذوالشیرہ میں نبی کے ساتھ تنہا کھڑا تھا، میں وہ ہوں جس نے نبی کے لیے قرآن میں ذکر ہے دو شہادتوں کا، ایک شہادت مجھے فخر ہے میری شہادت، میں وہ ہوں جس نے خیبر کا کلا اٹھایا ہے، میں وہ ہوں جس نے مرحب و انتر کو ترمیم کیا ہے، میں وہ ہوں حسین جس کے لیے آسمان سے ذوالفقار اتری ہے، حسین میں وہ ہوں جس کو روزے قدیر نبی نے ہاتھ بلند کر کے بتایا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا۔ حدیث کے جملے ہیں، امیر المومنین نے ایک نشست میں اپنی 70 فضیلتیں بیان کی۔ کتنی بتائیے گا کتنی فضیلتیں؟ 70 فضیلتیں بیان کی۔ اس کہا حسین اتنا کافی ہے۔ اب دیکھیے نبی سن رہے ہیں، مولا علی بول رہے تھے، اب امام حسین کی باری ہے اور مسجد نبوی میں چاروں طرف صحابہ بیٹھے ہوئے، کیسا ہوگا؟ اللہ کے نبی کے صحابہ سن رہے ہیں اور روایت کی صحابیوں سے مل گئے۔ توجہ کرو، مولا نے فرمایا حسین جواب تو دیجئے، بتائیے تو صحیح، امام حسین کی فصاحت و بلاغت کے قربان جاؤں۔ مولا نے 70 فضیلتیں بیان کی، کم و بیش عرصے تک بولتے رہے، حسین نے 2 جملوں میں علی کی بات کا جواب دیا ہے۔ سنو گے کہا بابا جان جو 70 فضیلتیں آپ نے بتائی ہے یہ تمام میرے باپ کی فضیلتیں ہیں، باپ کی فضیلتوں کا وارث بیٹا ہوتا ہے، ایک وسیلے سے یہ ساری فضیلتیں مجھ میں ہیں۔ تو اچھا حسین ساری فضیلتیں آپ میں ہیں، آپ وہ فضیلت بتائیے۔ سنیں امیر المومنین کا کلام کیا ہے، میں ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ کہا حسین اگر یہ تمام فضیلتیں خدا نے آپ کو بھی دی ہیں تو بتائیے وہ کون سی فضیلت ہے جو آپ کے پاس ہے اور آپ کے بابا جان کے پاس نہیں ہے؟ رضا صاحب سنیے گا، جس طرح یہ مجمع چپ ہو گیا ہے، یہ حدیث کی کتاب پڑھ کے میں بھی خاموش ہو گیا۔ یہ امیر کا کلام ہے، کلام الامام، امام الکلام، اپنا مفتہ امام کا تمام کلاموں کا امام ہوتا ہے۔ بس فضائل ختم ہو گئے، مولا حسین کی جانب رسالت کی بھی آنکھیں ہیں، امامت کی بھی آنکھیں ہیں، نبی کی نمازیں کو دیکھ رہا ہے، علی کی بیٹے کو دیکھ رہا ہے۔ عجیب کام ہوا مسجد نبوی میں، امام حسین نے نبی کی گود چھوڑی، سامنے کھڑے ہوئے، سر پہ نبی کا باندھا ہوا امامہ ہے، بدن پر ماں کا پہنایا ہوا قبا ہے۔ امام حسین نے ایک جملہ کہا، بابا اب میں جواب دینے لگا ہوں، سننا، نانا
نے بنایا. یہی تو حسین ہے. نبی مکہ کی گلیوں سے گزر رہے، اس کی کتابیں روایتیں جاری. ایک بچے کے رونے کی صدا آئی. نبی مکرم نے کہا یہ کس کا گھر ہے، مجھے اندر لے کر چلو. گھر کھولا گیا، بچہ رو رہا تھا. نبی نے بچے کو چپ کرایا. کچھ دیر بعد اس کے والدین سے کہا دیکھو اسے رلایا نہ کرو. باہر چل پڑے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کہ اتنا اہم بچہ تھا کہ آپ نے دروازہ کھول کر اسے چپ کرایا. نبی نے کہا میرے پیارے صحابہ سنو سنو، اس بچے کے رونے کی سزا مجھے نواسر حسین سے ملتی ہے. مجھ سے برداشت نہ ہوا کہ حسین کی سزا جیسی سزا ہو. بس میرا دل للچایا، میں نے بچے کو چپ کرا دیا. یہی وہ مدینہ ہے. نبی گھوم رہے، ایک بچہ کھیل رہا ہے. کہنے لگے پیار کیا، بوسہ دیا اور چل دیے. اچھا صحابہ نے یا رسول اللہ اسے کیوں پیار کیا؟ کہا پورے مدینہ میں یہ واحد بچہ ہے جو جب حسین تنہا ہوتا ہے آ کے حسین سے کھیلنے لگتا ہے. اتنا اہتمام. میرا استدلال کہتا ہے وہ بچہ کوئی اور نہیں، حبیب بن مزاح ہے. حبیب بن مزاح اسدی بچپن کا دوست حسین تھا. اور کیسی دوستی ہے؟ من المہد الی اللحد. بچپن سے لے کر وقت شہادت تک دوست رہے. خدا ایسی دوستیاں نصیب فرما جو انسان کو جنت کے باغ تک لیتا ہے. بس اللہ جو رونے کے لیے آئے ہو وہ حسین جو نبی کو اتنا پیارا تھا، شانوں پر بٹھا کے مدینہ کی گلیوں میں پھرتے تھے، اپنی زلف مبارک حسین کے ہاتھ میں دیتے تھے. حسین یہ تیری سواری ہے، جہاں لے کر جانا چاہتا ہے لے. آج وہ حسین کربلا کی خاک میں خون میں کرتا پڑا ہوا. امام کی مصیبت سننے آئے ہو نا، سوئن کے عنوان سے سننے آئے ہو. کچھ مسائل میں عرض کروں گا، حالانکہ طاقت نہیں ہے کہ امام مظلوم کی شہادت اور مصیبت پڑھی جا سکے. امام حسین کربلا کی خاک پر ہے، وہ ظالم کے ہاتھ میں خنجر ہے. سنو کہ شمر نے گلہ کیا ہے حسین سے. امام کی سواری جب رکنے لگی نا، امام کی سواری سلطنہ ایک مرتبہ بیٹھی ہے، پھر اٹھی ہے، پھر کچھ قدم چلی ہے، پھر بیٹھی ہے. 4 مرتبہ امام مظلوم کا گھوڑا رکا ہے، اترنے لگتا تھا، پھر کھڑا ہو جاتا تھا. غریب زہرا نے حسین کے گھوڑے کی گردن میں ہاتھ ڈال دیے، کہا دنیا نے چھوڑ دیا ہے، میں صبح سے 70 لاشیں اٹھا کے لایا ہوں.
عمر سعد نے لشکر یزید سے کہا ہم حسین کے عزیز و اقربا کی لاشوں پر گھوڑے بڑھ رہے ہوئے، بس نال بندی ہونا شروع ہوئی۔ یزید لشکر سے گھوڑے کے پاؤں پر سن لگانے کا کام شروع ہوا، نال لگانے کا کام شروع ہوا۔ وہ گھوڑے لائے گئے عربی النسل جن کے قدم بڑے بڑے تھے۔ امام مظلوم سے اتنا بغض تھا، بس روایت میں حبیب ابن مسلم لکھتا ہے جناب زینب اپنے خیمے سے نکلی، کہا کربلا میں یہ شور کیسا ہے؟ ارے جنگ تو ہو گئی، اب کیسے لوہے کی آوازیں ہیں؟ بس ایک ظالم قریب سے گزرا، کہا زینب تیار ہو جاؤ، وہ جو یزید کی بیعت نہیں کرتا تھا ہم اس کی لاش پر گھوڑے دوڑائیں گے۔ اور بی بی زینب آگے بڑھی اور کہا ظالم ہو، یہ گھوڑے زینب پر دوڑا دو مگر میرے بھائی حسین کی لاش پر دوڑا رہا۔ بس سیدہ کا یہ کہنا تھا وہاں سے ہوجے چلی ہے، علی اکبر کی لاش پامال ہوئی، حسین کی لاش پامال ہوئی۔ ارے رہائی قبیلے کے لوگ آگے بڑھے، کہنے لگے ہم ان کا لاشا لے جا رہے ہیں، اور ان کا لاشا لے جایا گیا۔ بس جملہ سنو گے، زینب نے مدینے کی جانب رخ کیا، کہا مصیبتہ راجتہ اور غلاموں کے وارث زندہ ہے اور نبی کے نواسے کا وارث۔ بس مولا تمہیں زندگی دے، مولا تمہارا رونا قبول فرمائے۔ آخری جملہ اور سن لو مصائب سوئم کا ہے۔ امام جب وارد کربلا ہوئے تھے، امام نے کہا تھا سنو سنو اے لوگو، اگر میری مدد نہ کر سکو تو روز عاشور جب ہم قتل ہو جائیں تو تم مرد آنا کھیتی باڑی کے بہانے، جنگلوں سے لکڑیاں کاٹنے کے بہانے، اور ہماری لاشوں پر جو بے گھر قبر ہوگی خاک ڈال دینا۔ پھر امام حسین نے اس قبیلے کی خواتین کو بلایا، کہا دیکھو ہو سکتا ہے تمہارے مرد مر جائے، بس تم آنا پانی بھرنے کے کنارے شب برات پر اور آ کر ہماری لاشوں پر کپڑے ڈال دینا۔ مظلومیت فرزند زہرا سنو، کلام کر لیا، کہنے لگے اب اپنے بچوں کو بتاؤ۔ ارے آئے ہیں قبیلے کے بچے، کہا دیکھو اگر تمہارے ماں باپ دونوں نہ آئے اور کھیلنے کے بہانے آنا، میرے بچوں کی لاشوں پر کپڑے ڈال دینا، بس آئے ہیں۔ اعجاز آخری جملہ اعجاز امامت سے، امام زین العابدین آئے ہیں، کہا یہاں میرے بھائی کی قبر بناؤ، یہاں چچا کی قبر بناؤ۔ دفن ہوتے گئے لاشیں، آخر میں امام حسین کا جسد خاک جمع ہوا اور جسد نوری اس خاک پر لٹایا گیا۔ بس ایک بزرگ نے، اس قبیلے کے بزرگ نے، آپ جانو آخری جملہ ہے، بی بی زہرا کا رومال ڈالے، سنو گے کہا سجاد آپ نے تو سب کی قبریں بتا دی، سب کے نشان بتا دیے، ہم نے 2 دن پہلے یہ سنا تھا حسین کا ایک چھوٹا بیٹا